اولو الامر سے کیا مراد ہوتا ہے؟ جب کوئی اولو الامر ہو تو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے عقلی طور پہ. کیا اس معنوں میں اہل بیت علیہ السلام سے لوگوں نے اختلاف کیا اور وہ اختلاف جائز تھا، اس میں اعتراض ہو دنیا سکتا کے ہے؟ اندر امام مہدی آئیں گے، در حقیقت ان کی بیعت اللہ کی بیعت ہوگی، اچھا. اللہ کا ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھ پر ہوگا. محمد انصاف کرو، انصاف تو رسول خدا نے کہا کہ میں اللہ کا رسول اگر انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا. فقط جو کلمہ پڑھ لینے سے جو ہے نا وہ انسان میں وہ تبدیلی نہیں آتی، اس کے بعد جو دوسرے مراحل ہیں وہ سب سے زیادہ ضروری ہیں اس کی تربیت کے. علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود کہا، فرمایا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ میری محبت کرنے والے بھی غلو کریں گے اور مجھ سے نفرت کرنے والے بھی غلو کریں گے. اہل بیت ہمیشہ سے ہمارا قبلہ رہا. کہتے ہیں کہ جب امام مہدی آئیں گے تو وہ لوگوں سے ان کی زبان میں بات کریں گے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارے پاس یہ بھی روایت ہے کہ سندھ سے لوگ گئے ملنے، انہوں نے ان سے سندھی زبان میں بات کی. سندھ سے وفد کا آنا تو بہت بڑی بات ہے. دیکھیں تو کسی آپ وفد کے کا پاس آنا اگر آپ کے پاس روایات نہیں ہیں تو یہ جھوٹ ہے. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر. درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر. زمین آپ دیکھ رہے ہیں میں اور مولانا، ہمیشہ کی طرح علمی تحقیقی جائزہ ہر ایک چیز کا. ہمیں فخر ہے، ناز ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کا امتی بنایا ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے. مگر چیزوں کو سمجھ کے مستقل اعتماد کے ساتھ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں نتیجہ آتا ہے. ہمارا آج کا موضوع بھی کئی مرتبہ مختلف جائزوں سے دیکھا گیا ہے، پچھلی سیریز بھی آپ نے دیکھی اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے. مگر یہ کیا بات ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی سادات کرام پوری دنیا میں بکھر گئے. کیا مظالم اس کے پیچھے ایک سبب ہے، یا پھر اور بھی تبلیغی وجوہات ہیں؟ مثلا حضرت عبداللہ شاہ غازی کراچی میں اور پھر دیگر مقامات پر لوگ موجود ہیں. میں اس کا ایک تحقیقی جائزہ لینا چاہتا ہوں اور پھر میں اس سلسلے سے آخری وقت تک سفر کروں گا. میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں مفتی عبدالباقی اخندزادہ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ حافظ سجاد علی زہرائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب، سب سے پہلے میری اس پہ رہنمائی فرمائیے کہ ہم جب کہتے ہیں اہل بیت عظام اور آپ پہ ہمارا سلام پہنچے، تو کیا یہ حقیقت ہے کہ بعد کے زمانے میں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کے پردہ فرما لینے کے بعد آپ پہ بڑے مظالم ڈھائے گئے، یہاں تک کہ آپ کو سفر کروایا گیا، ملک بدر ہوئے، مختلف قسم کے جابر حکمران آئے جنہوں نے آپ کو اذیتوں کا نشانہ بنایا؟ یہ حقیقت بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کئی پروگراموں سے یہ بات ہم بار بار دہرا رہے ہیں کہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت ہمارے ایمانوں کا حصہ ہے. جو شخص اہل بیت سے نفرت کرتا ہے وہ مسلمان رہ نہیں سکتا، صحیح، وہ مومن رہ نہیں سکتا. اور اگر وہ علی سے نفرت کرتا ہے تو اس کا مسلمان رہنا ممکن ہی نہیں ہے. فاطمہ سے نفرت کرتا ہے، حسن سے، حسین سے، رضوان اللہ علیہم اجمعین. جہاں تک بات آپ نے یہ کی کہ مظالم اور اس کے بعد ان مظالم کے نتیجے میں ان حضرات کے ساتھ جو کچھ ہوا، یہ ایک حق ہے، ایک سچ ہے جسے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. وجوہات مختلف رہی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت، یعنی آپ کی خلافت، خلافت راشدہ ہے، وہ خلافت جس کی اللہ کے نبی ہمیں باقاعدہ بتا کر گئے کہ میرے بعد 30 سال کی خلافت ہوگی، اور پھر 6 مہینے کی خلافت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ زمانہ رہا ہے کہ جس زمانے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت کو ایک قوت ملی اور آپ ایک طاقت میں تھے. لیکن یہ 6 کے 6 مہینے، 6 کے 6 سال، تقریباً 6 سال بنتے ہیں یہ سب ملا کر، علی اور حسن کی جو بات 6 سال بنتے. یہ پورا زمانہ شورشوں کا تھا، لڑائیوں کا تھا، آپس میں بہت سارے اختلافات کا. یعنی ایسے لوگ جو اہل بیت میں سے تھے،
یعنی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ فرمایا کانا زبیر منا اہل البیت، زبیر ہمارے اہل بیت میں سے تھا. پھر ان کا بیٹا عبداللہ بن زبیر یہ بڑا ہوا تو یہ ہم سے الگ ہو گئے. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 آدمیوں کی شورا بنائی تو ان 6 آدمیوں میں سے 3 آدمیوں کے حق میں دستبردار ہوئے. تو حضرت زبیر وہ شخص تھے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہوئے. جی 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 ٹھیک ہے. لیکن اب جب وقت آیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا جی تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی اس صف میں جا کے کھڑے ہو گئے. ان کی ایک رائے بنی اور وہ ایک رائے پھر بعد میں عین وقت پر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو وہ ساری باتیں یاد دلائی تو زبیر رضی اللہ عنہ تو سرنڈر کر گئے اور وہ چلے گئے اور جاتے ہوئے راستے میں کسی ظالم نے ان کو شہید کیا. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سرنڈر کر گئے، واپس چلے گئے، شہید ہوئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اپنے عمل پر ندامت کرتی رہی. بلکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عبداللہ آپ نے مجھے منع کیوں نہیں کیا اس کام سے؟ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اماں جان میری تو چاہت تھی کہ میں آپ کو منع کروں، لیکن یہ شخص عبداللہ ابن زبیر یہ آپ پر غالب آ گئے. عبداللہ ابن زبیر لے کے گئے ان کو، بھانجے تھے نا، بھانجے تھے، وہ لے کر گئے. تو یہ وجوہات ہوئی کہ اپنے بھی مختلف وجوہات کی بنا پر آ کر کھڑے ہو گئے. پھر وہ لوگ جو آپ کے صف میں کھڑے تھے وہی آپ کے خلاف ہو گئے. علی رضی اللہ عنہ کے خلاف وہ لوگ ہوئے نا، یہ جو خوارج تھے یہ اکثریت وہ ہے جو شیعان علی ہے. ہاں یہ اکثریت وہ ہے جو شیعان علی ہے. لیکن کیا ہوا کہ بھئی آپ نے ایسا کیوں کر دیا، صحیح آپ نے ایسا کیوں کر دیا. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جلایا تھا اس لیے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ علی جو ہیں یہ خدا ہے، نعوذ باللہ. اچھا یہ وہ نصیری لوگ. جی تو اس طرح کی وجوہات ہوئی. پھر حسن رضی اللہ عنہ نے جب صلح کی تو بہت سارے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے. بلکہ بعض روایت تو یہاں تک کہتی ہے، وہ رائے کا اختلاف ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ اس صلح کے حق میں نہیں تھے. لیکن وہ تو صرف حق میں نہیں تھے، خاموش ہو کے بیٹھ گئے. لیکن کچھ لوگ ایسے جو باقاعدہ شیعان میں سے تھے وہ حسن کے خلاف ہو گئے. بلکہ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ آپ کے اوپر حملہ کر کے آپ کو خنجر مارا گیا کہ آپ اس صلح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں. تو وجوہات ایسی رہی ہے کہ حضرات اہل بیت. پھر بنو عباس جب اٹھے تو یہ اور حضرت علی کی اولاد جو اٹھی تھی یعنی اہل بیت اس لیے اٹھے تھے کہ ہم جو ہے مظالم میں بنو امیہ کے خلاف ہوں گے. لیکن بنو عباس نے بنو امیہ سے پہلے اہل بیت کو ہی نشانہ بنانا شروع کر دیا. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کو یہ لگا کہ شاید یہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے خلافت کے لیے نقصان بنے. پھر جو لوگ اٹھے یعنی بعض لوگ جو بیچ میں اٹھے ہیں ان میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو ہے ان کے پاس اپنا حق مانگنے گئے، انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا. تو ظلم یقیناً اہل بیت کے ساتھ رہا ہے اور اسی لیے یہ فاطمین کی جب حکومت آئی ہے تو وہ حکومت بھی ان سخت ترین لوگوں کی تھی کہ جن کے ذہنوں میں تشدد آ گیا تھا، جو عقیدتاً بہت زیادہ مضبوط نہیں رہے تھے اور کافی وقت گزرا تھا. تو اس لیے اہل بیت کے اوپر ظلم ہوا ہے. اس امت نے اپنے نبی کے اہل بیت کی اس قدر تعظیم نہ کر سکی جو اس امت کو کرنی چاہیے. واضح ہو گیا. بہت ہی اچھا موقف آپ نے اور تحقیقی بنیاد پہ، تاریخی بنیادوں پہ پیش کیا. حافظ صاحب میرا یہ سوال ہے، جب ہم بات کر رہے ہیں جیسے مفتی صاحب نے کچھ باتیں سامنے رکھی ہیں، مثلا رائے کا اختلاف بہت سے لوگوں نے کیا. اول الامر سے کیا مراد ہوتا ہے؟ جب کوئی اول الامر ہو تو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے عقلی طور پہ. کیا اس معنوں میں اہل بیت علیہ السلام سے لوگوں نے اختلاف کیا اور وہ اختلاف جائز تھا، اس میں اعتراض ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. جو آپ نے سوال کیا مفتی صاحب سے تو انہوں نے اپنے جواب کے اندر کہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خوارج جو ہے کسی صورت شیعہ نہیں تھے. اچھا. وہ لوگ تھے جس طرح سے گزشتہ خلفاء کو انہوں نے مانا اور بعد میں جب امیر المومنین خلیفہ بنے اس طرح سے مانا. جس کانسیپٹ میں ہم شیعہ تسلیم کرتے ہیں اس کانسیپٹ سے انہوں نے نہیں مانا تھا، کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ خلیفہ ہوئے ہیں تو ان کی جو ہے اطاعت ہے اور اطاعت واجب ہے اور اس پر عمل کرنا ہے.
اور اس طرح سے جس طرح گزشتہ خلفاء تھے ان کی بات کو ماننا ہے، ایک ہی چیز۔ میں حافظ صاحب یہ نہ سمجھے گا کہ مفتی صاحب کی تائید کر رہا ہوں، لیکن یہ شخص جس نے حضرت علی کا قتل کیا، یہ ابن ملجم، یہ خوارج تھا اور یہ پہلے شیعہ میں تھا نا؟ نہیں، شیعہ میں نہیں تھا۔ یہ ساتھ ہونا الگ چیز ہوتی ہے، شیعہ ہونا الگ چیز ہوتی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ دو باتوں عرض کروں، ایک کاٹتا ہوں صرف ایک شیعان علی جب اس موقع پر، جب علی رضی اللہ عنہ زندہ ہیں، جب اس وقت شیعہ کا لفظ آتا ہے تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی لشکر میں کھڑا ہوا جو بھی شخص ہے اس کو شیعان علی کہا جاتا ہے۔ بس میری وضاحت یہ آپ کی وضاحت ہے، ہمارے پاس یہ وضاحت نہیں ہے، کیونکہ امیر المومنین جو خلیفہ بنے تھے تو وہ مسلمانوں کے تمام کے خلیفہ تھے، وہ صرف اپنے شیعوں کے خلیفہ نہیں تھے۔ بات سر دراصل کانسیپٹ کی ہے۔ اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کو ہی آنا تھا، سب کو ہی آنا تھا، کیونکہ جن لوگوں نے خلافت کو تسلیم کیا اور وہ سوچ کر تسلیم کیا میں تھا حضرت علی کی رکاب میں، مگر وہ خلافت کے معنوں میں، خلافت کے معنوں میں نہیں تھا۔ ان کے لشکر میں ہونا اس بات کا قطعاً ثبوت نہیں ہے کہ وہ شیعہ علی ہے۔ وہ امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل مانتا ہے، وہ امیر المومنین کو معصوم مانتا ہے، وہ اس طرح سے مان رہا تھا جس طرح گزشتہ خلفاء کو مانا گیا اس نے۔ ٹھیک ہے، اس بات کو آپ سمجھ چکے۔ دوسری جو یہ خوارج کا معاملہ ہے تو ان کی پیشن گوئی رسول خدا نے کی تھی کہ ایک شخص آیا، رسول خدا مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو اس نے جو ہے نا نادیبہ الفاظ کہے، رسول خدا سے کہا کہ اے محمد انصاف کرو انصاف، تو رسول خدا نے کہا کہ میں اللہ کا رسول اگر انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ یہ جملہ کہہ کر وہ چلا گیا مسجد کے اندر، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ اجازت دے میں اس کی گردن اتاروں، تو رسول خدا نے کہا کہ نہیں، تمہیں اس کا اختیار نہیں ہے۔ پھر حضرت ابوبکر نے کہا، شاید پہلے حضرت ابوبکر نے کہا یا حضرت عمر نے، تو رسول خدا نے کہا کہ اس شخص کی ایک جماعت نکلے گی جو قرآن بہت اچھا پڑھیں گے، خوبصورت پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ انہیں وہ قتل کرے گا جو میری جوتیوں کو یا گانٹھ رہا ہے، مطلب وہ سی رہے تھے۔ تو سب لوگوں نے دیکھا کہ وہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب تھے۔ تو معرفت کے ساتھ خلیفہ خدا کو پہچاننا اور ہے، ساتھ ہونا اور چیز ہوتی ہے۔ یہاں پر جو دوسری بات کہی مفتی صاحب نے کہ رسول خدا نے فرمایا خلافت 30 سال تک رہے گی، دیکھیں رسول خدا نے بخاری میں بھی لکھا ہے، مسلم میں بھی لکھا ہے، وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے اور جب تک وہ ہوں گے میرا دین غالب رہے گا۔ تو رسول خدا وصیت کر رہے ہیں 12 کی، پھر یہ بات سے ٹکرا رہی ہے کہ پھر خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر ملوکیت آ جائے گی۔ یہ ساری جو روایتیں ہیں در حقیقت رسول خدا کی باتوں سے ٹکراؤ ہے۔ رسول خدا نے جب ایک چیز وعدے کر دی، میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے، وہی راشدین ہیں، وہی مہتدین ہیں، وہ یعنی امام مہدی تک، پہلے بھی میں عرض کر چکا تھا، اپنی وصیت کو سنا چکے۔ اب معاملہ کچھ اور ہے۔ ہمارا جو کانسیپٹ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ خلیفہ وہ ہے جس کی وصیت رسول کرے، تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جب خلیفہ بنے، جو بعد کے معاملات ہوئے اور جس طرح سے مثال یہ جنگیں ہوئیں، تو اس میں تمام کے تمام اہل سنت متفق ہیں کہ ان کے مخالف آنے والے سب لوگ جو ہے وہ حق پر نہیں تھے، بلکہ امیر المومنین کے حق پر ہونے کا اعتراف کرتے ہیں۔ در حقیقت امیر المومنین عادل امام تھے۔ یہ جملہ تاریخ کے اندر موجود ہے کہ امیر المومنین نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ، دنیا کے جو بادشاہ ہیں ان سے جنگ اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ عدل قائم نہیں کرتے، میرے ساتھ اس وجہ سے جنگ کی جا رہی ہے کہ عدل کیوں قائم کرتا ہے، کیونکہ جو انہوں نے مساوات کا ایک وہ کیا تھا، ان کے نظریے کے اندر ان کی دور خلافت میں ایک ذرہ حصہ بھی جو ہے نا وہ سلطنت کا نہیں بڑھا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ جو بھی اسلام میں داخل ہو اس کی روحی تربیت ہو، اس کی اخلاقی تربیت ہو، اس کی یعنی اسے بتایا جائے کہ حقیقی دین اسلام کیا ہے، انسان ہونا کیا ہے، ایک نیک اور اچھا مسلمان ہونا کیا ہے۔ فقط کلمہ پڑھ لینے سے جو ہے نا وہ انسان میں وہ تبدیلی نہیں آتی، اس کے بعد جو دوسرے مراحل ہیں وہ سب سے زیادہ ضروری ہیں اس کی تربیت کے۔ آپ کے سوال کی طرف آؤں جو آپ نے کیا کہ اولو الامر کا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں اللہ رب العالمین نے اولو الامر کی اطاعت، اپنی اطاعت رسول خدا کی اطاعت کے ساتھ یعنی ساتھ رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور جو اولو الامر ہیں
آیتیں بہت سی اتری ہیں، نماز بھی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نماز کی آیت اتری ہے، پڑھنی کیسے رسول بتائیں گے. تو اسی طرح اولو الامر کے لیے جو آیت اتری ہے، اولو الامر کون ہے یہ بات بتانا رسول خدا کا کام ہے. رسول خدا نے وصیت فرما دی تھی، تو اسی وصیت کی جو ہے آج دیکھ لیں آپ. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ انبیاء کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ لیقوم الناس بالقسط، ٹھیک ہے. کہ دنیا کے اندر عدل قائم ہو. عدل قائم وہ شخص کر سکتا ہے جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس صحیح ہے، حکمت ہو، ٹھیک ہے. جس کے پاس دانائی ہو. Accepted بات ہے. ایک چیز میں آپ کی عرض کر دوں، سورہ جمعہ آپ پڑھتے ہیں، جی. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. جی. وہ اللہ وہ ہے جس نے اس رسول کو مبعوث کیا تاکہ لوگوں کو تزکیہ نفس کرے، ان کو آیتیں پڑھ کر سنائے. یہ لوگ پہلے ظلمات میں تھے، اور جو بعد میں آئیں گے ان کی ذمہ داری بھی اللہ کے رسول کی ہے کہ رسول ان کا تزکیہ نفس کرے. رسول خدا جیسی شخصیت دنیا میں آئی ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. رسول خدا کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ معلم بن کر آئے ہیں لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخصیت ہیں کہ ان کے لیے اللہ نے کہا ہے ان الذین، سورہ فتح کے اندر، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ. جس نے بھی محمد کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اس نے مجھ اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا. فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، پھر جس نے اس بیت کو توڑا اس نے اپنا نقصان کیا. جی. تو جب رسول خدا کے ہاتھ پر اگر کوئی ہاتھ رکھ کر بیعت کرتا ہے تو اس کو تائید مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے کہ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں. رسول خدا جب دنیا سے جائیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمارا یہ کانسیپٹ ہے، ہمارا یہ عقیدہ، میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں کہ رسول خدا کے بعد وہ ہاتھ تمام جو بعد والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی میسر ہو، جس پر اگر انسان ہاتھ رکھے تو وہ بیعت اللہ کی بیعت ہو اور اللہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر ہو. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جو امام مہدی تک تمام کے تمام جو رسول خدا کے اوصیاء ہیں، یہ سارے کے سارے اس کیٹیگری پر ہیں جن کے پاس حکمت بھی ہے، جن کے پاس علم بھی ہے. ان کی بیعت اللہ کی بیعت ہے. آج اگر مثال کے طور پر اس دنیا کے اندر امام مہدی آئیں گے، در حقیقت ان کی بیعت اللہ کی بیعت ہوگی. اللہ کا ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھ پر ہوگا، کیونکہ رسول خدا کا ہاتھ پر بیعت کرنا اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے. پھر اس کے بعد میں نے جیسے کہا کہ وہ ہاتھ میسر ہو جس کے ہاتھ پر اگر بیعت ہو تو اللہ کی بیعت ہو. تو غدیر میں در حقیقت یہ فلسفہ یہی تھا کہ رسول خدا نے جو امیر المومنین کا ہاتھ اٹھایا در حقیقت یہی تھا کہ اللہ کی بیعت جس طرح میری بیعت کے ساتھ ہے وہ ہاتھ میسر کر دیا قیامت تک کے لیے، اپنی وصیت بتا دی. اولو الامر آج اس دور کے اندر کسی بھی صورت آپ حاکم وقت کو نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ جس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے یقیناً سوال کرے گا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ نے واجب کیا تھا سوال کرے گا. اب اگر ہم قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ اگر سوال کرے کہ میں نے تم پر اولو الامر کی اطاعت واجب کی تھی، تو ہمیں مجبور ہو جائیں گے یہ جملہ کہنے کے لیے کہ جو اس نے اچھا بتایا اس پر عمل کیا، جو برا بتایا اس پر عمل نہ کیا. یعنی ہم اب اللہ کو سکھا رہے ہوں گے کہ بھئی آپ نے تو نہیں بتایا تھا کہ بھئی جو اچھا بتایا اس کی کرنا، جو غلط بتایا اس کی نہیں کرنا. یہ ہم نے اپنی طرف سے فیصلہ کیا. اللہ لوگوں کو منجدار میں نہیں پھنساتا کہ انسان جو ہے اگر مثال کے طور پر اب میرے لیے یہ واجب ہو گیا، ضروری ہو گیا کہ میں خود میں وہ کوالٹی پیدا کروں کہ پہلے امر کو دیکھوں کہ آیا یہ درست ہے یا صحیح ہے، ٹھیک نہیں ہے. تو جب مجھ میں یہ کوالٹی پیدا ہو جائے گی، میں فلٹر کرنے جیسا ہو جاؤں گا کہ امور کو جو ہے فلٹر کر رہا ہوں، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، تو میں زیادہ حق رکھتا ہوں پھر اولو الامر بنوں، کیونکہ مجھ میں وہ صلاحیت آ چکی ہے. تو یہ انسان جو دنیا میں رہ رہے ہیں اس قابلیت کو ہر انسان نہیں پہنچ سکتا کہ وہ سمجھے کہ یہ امر ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے. صحیح. تو اس اگر حساب سے اگر ہم سوچیں گے تو در حقیقت اللہ نے پھر انسانوں کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی ہو اور انسان تو پیدا ہی ضعیف ہوا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں جو بیان کی جاتی ہیں، جس طرح سے عقیدہ بیان کیا جاتا ہے کہ اولو الامر جو ہے وہ
حاکم وقت ہوتا ہے، یہ قرآن کی روح سے کسی طرح سے بھی ثابت نہیں ہو ٹھیک سکتا۔ ہے۔ اچھا، آپ نے دو باتیں فرما دی ہیں، ایک تو آپ نے ظاہر خارجی ہونے کے اوپر اپنے جی دلائل پیش کر دی، دوسرا خلافت اور امامت کا بھی ایک تھوڑا سا لطف آ گیا۔ مگر جب ہم بات کریں اہل بیت کے موضوع کے اوپر تو مفتی صاحب وہ آپ سے میری بات بھی ہو رہی تھی حضرت عبداللہ شاہ غازی کے حوالے سے جو معروف ہے، اس طرح دیگر سادات، اس کے پیچھے کیا تحقیقی مواد ہے؟ مجھے حافظ صاحب سے ایک شکوہ یہ رہتا ہے کہ موضوع سے بہت دور چلے جاتے ہیں، موضوع پہ رہتے ہیں اور موضوع پر بات کریں بڑا مزہ آئے گا، موضوع میں بہت ساری چیزیں گڑمڑ ہو جاتی ہے تو آدمی ایک ذہن بنا کر بیٹھا ہوتا ہے ایک چیز پر۔ بہرحال دیکھیے، جیسے ایک روایت ہے نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود کا فرمایا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ میری محبت کرنے والے بھی غلو کریں گے اور مجھ سے نفرت کرنے والے بھی غلو کریں گے۔ حدود سے تجاوز جیسے محبت میں کی جاتی ہے ویسے نفرت میں بھی کی جاتی ہے۔ محبت بھی ایک درجے میں رکھنی چاہیے اور نفرت کو بھی ایک درجے میں رکھنا چاہیے۔ عبداللہ اشتر النفس زکیہ عبداللہ شاہ غازی رحمہ اللہ کا نام ہے۔ نسب لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ان کی پیدائش مدینہ منورہ میں 98 میں ہے۔ اچھا، نسب لکھنے والے لکھتے ہیں، اور ہمارے پاس چونکہ یہ حدیث کے بعد کا زمانہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال سے کافی دور کی بات ہے، تو اس کے بعد یہ بڑے ہوئے، زمانہ آ گیا عباسیوں کا، صحیح، ابو جعفر المنصور کا زمانہ ہے۔ روایات کہتی ہے، تاریخی روایت کہتی ہے کہ ان کی شہادت شاید کابل میں ہوئی ہے، شاید کہیں اور ہوئی ہے۔ اب ہمارے موجودہ زمانے کے ایک مشہور اسکالر کہیں یا پوڈ کاسٹ والے محمد علی مرزا صاحب نے یہ ایک شرلی چھوڑ لی کہ جناب والا جو محمد بن قاسم آیا تھا وہ یہاں کوئی اسلام کی دفاع کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو آیا تھا ہی ان کو قتل کرنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کو؟ جی 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 جی، اس کا موجود ہے یوٹیوب پہ۔ اب میں آپ سے ایک عجیب بات عرض کروں، محمد بن قاسم کی آمد سندھ میں جو ہے وہ 93 ہجری میں ہوئی ہے، اور محمد بن قاسم جب آیا تھا تو وہ ولید ابن عبد الملک کا زمانہ تھا، وہ خلیفہ تھا، یعنی آپ کے حساب سے اولو الامر تھا اس وقت، وہ بنو امیہ میں سے تھا۔ اور محمد بن قاسم ثقفی تھا، بہرحال وہ وفادار بنو امیہ کا تھا، مقصد وہ صحیح امیر ولید بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک جو مروان ہی تھا نا، یعنی مروان کا بیٹا تھا، آل مروان کا دور تھا، تو ان کا خاص عبد الملک بن مروان کا بیٹا ولید بن عبد الملک۔ تو اب 93 میں ایک شخص آیا ہے سندھ راجہ داہر سے مقابلہ کرنے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوا ہے 98 میں مدینے میں، ٹھیک ہے۔ اب مرزا صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ 93 میں جو یہاں آیا تھا نا، یہ 98 میں جو مدینے میں بچہ پیدا ہوا، یہ اس کا تعاقب کرنے کے لیے آپ پہنچا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اچھا، ایسا نہیں ہے۔ یہ مزار عبداللہ شاہ غازی کے نام سے یا عبداللہ اشتر النفس زکیہ کا ہے یا نہیں ہے، اس سے قطع نظر، اگر یہ ان کا ہے بھی اور ان کو شہید کیا بھی گیا ہے تو یہ حجاج ابن یوسف نے جو محمد ابن قاسم کو یہاں بھیجا تھا، ان محمد بن قاسم کے ہاتھوں تو شہید نہیں ہوئی، اچھا، ٹھیک ہے۔ باقی اہل بیت باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کابل میں شہید ہوئے ہیں۔ تاریخ ایک یہ بھی کہتی ہے کہ وہ جب ان کے والد صاحب کو بغداد میں قتل کیا، کوفے میں عباسیوں نے، اب یہ عباسی دور شروع ہو چکا ہے، یہ دور اب ابو جعفر منصور کا ہے، جو عباسی خلیفہ ہے اس کا دور ہے۔ ان کے والد صاحب کو جب شہید کیا گیا تو ان کے جو وفادار لوگ تھے وہ ان کو اٹھا کر لے کر آ گئے کابل، صحیح، تو پھر کابل میں ان کا پیچھا کیا گیا اور کابل میں ان کی شہادت ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کی شہادت بصرہ میں ہوئی۔ اچھا، اب یہاں پر محمد بن قاسم کا آنا جو 93 میں آیا ہے اور ان کی پیدائش مدینے میں 98 میں ہوئی ہے، اس کے اگر یہ 10 سال کے بھی ہوئے تو 108 ہجری ہوا ہے، اور خلافت
بنو امیہ سے ہٹ کر اب بنو عباس کے پاس آ چکی ہے. تو لہٰذا عبداللہ شاہ غازی اگر یہ وہ شخص ہیں بھی تو ان کی شہادت اگر ہم مان بھی لیں کہ کسی کے ہاتھوں ہوئی ہے تو وہ کسی عباسی خلیفہ کے ہاتھ ہوئی ہے, اچھا کسی عباسی خلیفہ کے کسی شخص کے بھیجے ہوئے شخص کے خلاف ہوئی ہے. میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ یہ شخص جو عبداللہ شاہ غازی کے نام سے ہے یہ عبداللہ الاشتر النفس الزکیہ نہیں ہے. اچھا, یہ مزار ہی آپ کا نہیں ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. مزار ان کا نہیں ہے. کوئی اللہ والے ہوں گے, جیسے کراچی سندھ میں جتنے بھی مزارات ہیں, ایک داجل ہے ڈیرہ غازی خان کے پاس, ایک بہت بڑا مزار ہے وہاں پر, اور سہل ابن عدی جو فاتح مکران ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا مزار ہے. لیکن میری تحقیق اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس جگہ تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں صحابہ کا پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے تاریخی اعتبار سے. اچھا. البتہ جب محمد بن قاسم آئے تھے, اب محمد بن قاسم کے بعد پھر اسلامی لشکر ملتان کی طرف چلا ہے. اس سے پہلے اسلام تھا یہاں پہ اس خطے میں؟ یہاں نہیں, ایک بھی مسلمان نہیں تھا. یہاں اس ایریا میں, سکر اور اس طرف کے ایریا میں, سندھ کے ایریا میں, سندھ کے اس ایریا میں میرے علم کے مطابق نہیں ہے. اچھا. اب اس کے بعد جب یہ لشکر چلا ہے ملتان کی طرف تو ڈیرہ غازی خان ملتان کے ساتھ ہی لگتا ہے. ہو سکتا ہے اس لشکر میں سے کوئی شخصیت ہو جو تابعین میں سے ہو, تبع تابعین میں سے ہو, لیکن صحابی نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کی ریسرچ اینڈ یو آر شیور اباؤٹ اٹ کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار ان کا مزار نہیں ہے جو اس وقت موجودہ کراچی میں معروف ہے, جو جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ نفس الزکیہ وہ یہ نہیں. ٹھیک ہو میری گیا آپ کی ریسرچ. اچھا, دوسرا حصہ سوال کا یہ آپ نے پہلے بتایا کہ اہل بیت پہ مظالم ڈھائے گئے ہیں. اس سلسلے میں اہل بیت نے ہجرت کی ہے, بہت سارے افراد بکھرے ہیں, دنیا بھر میں گئے ہیں, اور یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. علامہ صاحب, سوال کا پہلا حصہ بھی پلٹاؤں گا, دوسرا بھی پلٹاؤں گا. پہلا اس طرح سے پلٹاؤں گا کہ اس کے اوپر اگر آپ کوئی چیز کمنٹ کرنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم, اور دوسرا حصہ اہل بیت پہ ظلم کیے گئے ہیں اور بکھرے ہیں, یہ بھی ذرا بیان فرما دیجیے کہ ایسا کیوں ہوا, وجوہات کیا تھیں, اور پھر اب اس کا کیا موازنہ ہو سکتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرض یہ ہے کہ اگر مفتی صاحب خارجیوں کو شیعہ نہ کہتے تو میں شاید موضوع سے نہ ہٹتا, میری مجبوری بن چکی تھی. بہرحال دیکھیں کہ یہ جو مفتی صاحب نے بات کہی کہ محمد بن قاسم اور عبداللہ شاہ غازی, ان میں فرق ہے. محمد بن قاسم جو ہے وہ اموی دور کا ہے, اور جو لشکر بھیجا گیا ہے, کیونکہ روایات موجود ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سندھ سے کچھ لوگ گئے تھے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے. رسول خدا نے اپنے چند اصحاب کو ان کے ساتھ بھیجا, اور یہاں پر رسول خدا کے زمانے میں ہی توحید کے ماننے والے موجود تھے. علامہ صاحب سے اس روایت کی باقاعدہ تحقیق میں مطلوب بالکل انشاءاللہ. جی یہاں پر نیٹ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارا سندھ مسلمان تھا, میں چند لوگوں کی بات چند لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ کہا تھا کہ میں سندھ جانا چاہتا ہوں, اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ تو ہم بچپن میں سنتے تھے اپنے جو اساتذہ ہوتے تھے اسکول کے اور جو مدارس کے, تو رسول خدا نے فرمایا ہے کہ مجھے سندھ کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. تو یہ روایتیں موجود ہیں. یہاں پر محمد بن قاسم آیا ہے اموی دور میں, اور اس کے لیے راجہ داہر کے لیے یہ جو نفس زکیہ کے بیٹے ہیں ان کو جو ہے بھیجا ہے منصور نے قتل کرنے کے لیے, کیونکہ یہ بصرہ میں تھے, ان کے والد وہاں تھے. تو جب عباسی جو ہے اس حکومت کا پلڑا بھاری ہو گیا, وہ جم گئے, تو انہوں نے ہجرت کر کے آئے سندھ کی طرف. تو یہاں پر سندھ میں جو امیر موجود تھا اموی حکومت کا, پھر عباسی حکومت کا بنا, تو وہ شیعت کی طرف راغب تھا, مائل تھا, احترام کرتا تھا, محب اہل بیت تھا. تو جب یہ عبداللہ شاہ آئے, ان کے ساتھ جو ہے ان کے اور بھی ساتھی تھے, تو انہوں نے ان کو بڑا احترام کے ساتھ جو ہے نا وہ یعنی استقبال کیا کہ جو ہے اہل بیت رسول میں سے جو ہے وہ ان کے یعنی اولاد میں سے جو ہے میرے مہمان ہیں. تو یہ بات جب منصور کو پتہ چلی تو اس نے لشکر بھیجا اور ان کو قتل کروایا. یہ اس طرح سے تاریخ موجود ہے. محمد بن قاسم جو آیا ہے وہ راجہ داہر کا معاملہ جدا ہے. دیکھیں جہاں پر بھی تاریخ کے اندر, کیونکہ جو بھی آپ یزید سے لے کر جو ہے مثال کے طور پر یہ آل مروان ہو گئے ہیں, جو بھی ہیں, انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم رسول اللہ کے خلیفہ ہیں یا رسول اللہ نے ہماری وصیت کی ہے. صحیح. یہ لوگ ہمیشہ اس میں رہتے تھے کہ اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے, اہل بیت علیہم السلام جو رسول خدا کے حقیقی وصی ہیں, ان کے چاہنے والے کہیں جمع نہ ہو, یہ قوت نہ بنے.
تو ان کا یہ ہمیشہ مشن رہتا تھا کہ ان کی آواز کو دبایا جائے، ان کے اچھا۔ چاہنے والوں کو قتل کیا جائے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کس طرح سے فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن حکمران اگر ان کے خلاف کہیں بغاوت ہو جائے تو اس کو کچلنے کے لیے پوری توانائی استعمال کرتے ہیں، لیکن مظلوموں کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ اپنے خطرہ جہاں محسوس کرتے تھے، ٹھیک کیونکہ ہے۔ یہ جانتے تھے علم ان کے پاس ہے، قرآن کے مفسرین یہ ہیں، قرآن کا علم ان کے پاس ہے، راسخین فی العلم یہ ہیں، ان کے چاہنے والے جہاں بھی جمع ہوں گے تو ہمارے لیے خطرہ پیدا ہوگا۔ وہ خطرہ ان کو کئی ہزاروں میل بھی دکھتا تھا تو وہ اپنے طاقت کے استعمال سے اسے ختم کرتے میں تھے۔ ایک ریلیونٹ سوال پوچھ لوں، آپ کی بات جاری رہے گی تسلسل کے ساتھ، مفتی صاحب اس میں میرے علم میں اضافہ فرمائے گا۔ یہ بات سچ ہے کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق ہمارا آپ پہ سلام ہو، آپ ظاہر علمی حیثیت سے معروف ہیں، بڑے سارے لوگ آپ کے شاگرد ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی آپ کے شاگرد ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں اس میں یہ بات تاریخی طور پر، کیونکہ یہ دونوں حضرات تو مدینہ منورہ میں تھے، حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ اور امام باقر رحمہ اللہ، یہ مدینہ منورہ میں تھے، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کوفہ میں تھے۔ تو اب جو یعنی عمر کے اعتبار سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ تقریباً قریب ہیں۔ امام باقر سے کچھ روایات کے بارے میں کہ ان سے کچھ روایات لی ہیں، حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ سے بھی اگر کچھ روایات لی ہیں، تو میں اس میں ایک بات یہ عرض کروں کہ جو حافظ صاحب نے بات کہی، اہل بیت ہمیشہ سے ہمارا قبلہ رہا ہے۔ صحیح۔ پوری امت نے ہمیشہ اہل بیت کو وہ مرتبہ دینے کی، دیکھیں میں خواص کی بات نہیں کر رہا، اچھا، خواص ایک طبقہ جس کو ڈر ہے، جو بات کہہ رہے نا کہ یہ لوگ حکمران ہو گئے تو ہمارا تو حکمران طبقہ ٹالے، جو عوام کا طبقہ ہے وہ ہمیشہ اہل بیت کے پیچھے دوڑ کے گیا ہے، جمگھٹا بنا کے گیا ہے، اور ان کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کر کے گیا ہے۔ صحیح۔ اور اسی بات نے ہمیشہ اہل بیت کے لیے مشاکل اور مصائب کا دروازہ کھولا ہے۔ اگر اہل کوفہ کی طرف سے ہزاروں خط حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس نہ آتے تو شاید کہانی کچھ اور ہوتی۔ شاید اگر اس کے بعد ان کے بھائیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ کہیں جاتے تھے تو لوگ جمع ہو جاتے تھے کہ جب ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے تو لوگ ان کو قتل کر جاتے تھے۔ یہ جو انہوں نے ابھی واقعہ سنایا، میں تو محمد علی مرزا کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے تو یہ کہا ہے نا کہ محمد بن قاسم اس نے تاریخ غلط بیان کی، انہوں نے صحیح بیان کر دی۔ اب وہ سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ سندھ میں ایک چھوٹی سی حکومت بنا لیتے کیا جاتا، لیکن نہیں، ہمارے ایک ٹکڑے پر حکومت بنانا بھی قبول نہیں تھا۔ تو اس لیے اہل بیت کے اوپر ظلم کا ہونا یہ ہوا ہے، اور لوگوں نے ان کو بحیثیت ایک امام کے، کیونکہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج بھی اگر کوئی اہل بیت ہے تو ہم ان کے پیروں میں بیٹھنے کو، باوجود اس علم کی، اس عمر کے، ہم ان کے پیروں میں بیٹھنے کو اپنے لیے سعادت سمجھیں گے۔ شرط یہ ہے، دو باتیں ہیں، ایک ان میں اپنے نانا جان کی زندگی کی جھلک ہو، اور ایک ان کے نانا جان کے علم کی جھلک ہو۔ بھائی خوبصورت ہو گیا۔ اچھا، اب میں علامہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، اور جو پروگرام کا موضوع خاص ہے اہل بیت کے اس خوبصورت سے شجرے سے سفر کرتے ہوئے میں نے اس شخصیت کی طرف آنا ہے کہ جس پہ عالم اسلام متفق ہوگا، آخری وقتوں میں اس کی قیادت کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ وہ کیا وجہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اہل بیت میں سے ہیں؟ ایک یہ وجہ کیا ہے، اور دوسرا کیا آپ واقعی دیکھ رہے ہیں یہ وہ کون سی طاقت ہوگی، یعنی اس سے گزشتہ ائمہ کا سلسلہ جو ہے وہ امت کو اس طرح سے جمع نہیں کر سکا، یا ہم نہیں جمع ہوئے ان کے کہنے پہ، مگر اس حکومت میں ہو جائے گا، وہ کیسے ہے؟ جی دیکھیں، ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں ہے، پہلے میں چاہتا ہوں کلیئر کر دوں کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ امام حسین کو خط لکھے گئے، لہذا وہ گئے تو لوگوں کے جمع ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ قتل ہوئے۔ امام حسین کو اگر خط لکھے گئے تو امام حسین چھوٹے بچے تھوڑی تھے کہ جو ہے خطوں پر چلے گئے۔ یہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ امام حسین جب بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، تو یہ جبرائیل آئے تھے رسول خدا کے پاس، یہ لکھی ہوئی ہیں روایتیں، کربلا کی مٹی لا کر دی اور یہ فرمایا کہ آپ کے اس بیٹے کو کربلا کی زمین پر جناب ام سلمہ پیاسا، وہ سب کچھ موجود ہے۔ ٹھیک، یہ جو بات مثال کے طور پر بتائی گئی، آج ہم بھی جانتے ہیں اس بات کو، کیا امام حسین نہیں جانتے تھے؟
جو وہ بھی جانتے تھے. بالکل. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے چاہا کہ وہ قربانی دے اپنی پیاری چیز کی, تو انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ اللہ مجھ سے یہ چاہتا ہے ہم، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ہم، وہ عمل کر دیں جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے, آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. دیکھیں یہ جب خواب دیکھا حضرت ابراہیم نے اور جو یہ معاملہ ہوا, کتنا وقت لگا؟ 1 دن 2 دن 3 دن. کس قدر اضطراب میں تھے حضرت ابراہیم کی آنکھوں پر پٹی باندھی کہ مجھے بیٹے کو ذبح کرنا ہے. تو پھر جب امام حسین کی بات کرتے ہیں وفدیناہ بذبح عظیم, امام حسین 6 سال کے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ کربلا میں ان کے ساتھ کیا ہوگا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتے نے خبر دی ہے, جو فرشتہ خبر لے کر آئے امام حسین کے لیے, تو امام حسین کوئی عام شخصیت نہیں ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیشن گوئی بتائی جا رہی ہے. 6 سال کے ہیں جب امام حسین کی شہادت ہوئی, اس وقت ان کی عمر تھی تقریباً 55. ہاں 53-55. 6 سال کاٹ دیں. اللہ اکبر. تو یہ جو ساری زندگی انہوں نے گزاری ہے اس جانتے ہوئے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا, اور ذرہ برابر بھی جو ہے ان کی اس میں لرزہ نہیں آیا. انہوں نے جو ہے شادیاں کی ہیں, بچے پیدا کیے ہیں. آپ اگر شادی کرتے ہیں, آپ کو بچہ پیدا ہوتا ہے, تو آپ اس کے لیے خواب دیکھتے ہیں, اس کو پڑھاؤں گا, لکھاؤں گا, بڑا آدمی مقصد ایک اچھی پوزیشن پر لاؤں گا. لیکن امام حسین کربلا کے لیے قربانی جمع کر رہے ہیں, کیونکہ رسول خدا کے ساتھ وعدہ ہے کہ جو دین کا شجر ہے وہ میں بچاؤں گا, اور دین کا شجر جو ہے امام حسین کی قربانی سے تھا. رسول خدا نے تمام کی تمام چیزیں لوگوں پر وعدے کر دی کہ میں نے تمہیں ہر چیز وعدے کر دی, دیکھنا میرے پاس جب آنا تو اس حال میں نہ آنا کہ تم مجھ سے دور ہٹا دیے جاؤ حوض کوثر پر. تو یہ ساری چیزیں رسول خدا نے پہلے حجت قائم کر دی, پھر تمام کی تمام پیشن گوئیاں بھی کر دی. اب یہ امت کا زیادہ انکار کر رہے ہیں کہ کوئی خط نہیں لکھا گیا تھا, میں خط کا نہیں خط لکھا گیا تھا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, مسلم کو نہیں بھیجا, نہیں بالکل صحیح ہے. دیکھیں آپ دیکھیں کہ حکومت نے کیا کیا. امام حسین دیکھیں نہیں دیکھیں بن چکے نہیں ہیں, بات کہہ دی آپ, نہیں بات آپ اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں, نہیں, لیکن آپ اس کو طول دیے جا رہے ہیں. آپ کی بات جو آپ نے کہی نا کہ وہ چل پڑے تو لوگ جمع ہوئے تو یہ سبب بنا, آپ ان کی قربانی کو جو ہے کم رنگ کر رہے ہیں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کم رنگ نہ کریں اسے. قربانی کی تو بات ہی نہیں. جہاں پر اہل بیت جمع ہوتے تھے تو لوگوں کا آنا, تو اب کیا اہل بیت گھر سے نہ نکلتے؟ آئے گا اس موضوع پہ بات بھی کر لیں گے, پھر آپ سے زیادہ اچھی بات نہ کر لی تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا. نہیں جو بات جہاں پر موضوع پہ رہتے نہیں ہیں, نہیں میں بالکل موضوع پر ہوں, غلط مرد کرنے کی عادت ہو چکی ہے. میں بالکل موضوع پر ہوں. میری بات آپ اگر سن لیں پوری تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. میں آپ کی بات پہ آؤں. دیکھیں کہ میں نے جو بات کی اس کا آپ انکار نہیں کرو. خطوط لاکھوں لکھے گئے, وہ اس پہ آئے, آپ اس کا انکار کر نہیں رہے ہیں. لیکن آپ مجھے کربلا نہ بتائیں نا, کربلا کا موضوع تو ہمارا اٹھا ہی نہیں ہے. ہمارا موضوع اٹھ رہا ہے اہل بیت پہ مظالم کا. میں نے مظالم کے پیچھے, اس سے بڑا کربلا سے بڑا کون سا ظلم ہوگا جس پر بات نہیں ہو رہی. دیکھیں میں جو آپ کو چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ امام حسین کو اگر خط لکھے گئے, کیوں لکھے گئے ہیں کہ وہ یزید کی خلافت سے بیدار ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ امام حسین, کیوں وہ سمجھتے ہیں کہ جو دین میں خرابی ہو رہی ہے اس کو اگر کوئی روک سکتا ہے وہ ذات امام حسین روک سکتی ہے. وہ اہل بیت رسول ہیں, دین ان کے گھر سے نکلا ہے, کیونکہ دین ان کا ہے. جتنی تکلیف ان کو ہوگی دین کی تبدیلی میں اور کسی کو نہیں ہوگی. تو اسی لیے انہوں نے خطوط لکھے ہیں. آپ یہ بھی باتیں کریں کہ جب نعمان بن بشیر وہاں پر جو ہے وہ تھا امیر تھا تو اسے ہٹایا گیا کیونکہ نرمی کر رہا تھا. پھر ابن زیاد کو بھیجا گیا, اس نے کرفیو نافذ کیا, اس نے جو ہے وہ لوگوں کو الٹا ٹانگ دیا درختوں پر. جو بصرہ میں وہ حالت کر کے آیا تھا, پھر کوفہ میں اس نے جو کیا, لاکھوں اشرفیاں دی گئیں عمر ابن سعد کو کہ لشکر جمع کرو, کربلا جاؤ, حسین کا مقابلہ کرو. تو جو لوگ مثال کے طور پر پیچھے ہٹ گئے یا ڈر گئے وہ ایک الگ بحث ہے. کیوں ڈر گئے, کس وجہ سے ڈر گئے, ساتھ نہیں دیا. لیکن جو آئے تھے امام حسین کے ساتھ وہ امام حسین کے ساتھی تھے, جو بہترین ساتھی تھے. اب اس کے بعد میں جب امام حسین شہید ہو چکے تب بھی ان کے قتل کا بدلہ کس نے لیا؟ اس حکومت کے خلاف کون کھڑا ہوا؟ وہی شیعان علی تھے جو اہل بیت سے محبت کرتے تھے. انہوں نے ابن زیاد کو بھی قتل کیا,
انہوں نے عمر ابن سعد کو بھی یعنی قتل مختار کیا. ثقفی کو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ شیعان مقصد- علی کی ایک جماعت ہے اور اس میں کوئی ساتھی حضرت زید بھی ہیں جو امام سجاد کے صاحبزاد ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرٹیکولر جماعت کھڑی ہوئی ہے. جماعت دیکھیں نا، توابین بھی ہیں اس کے اندر جو کوفہ یہ بھی کے ہیں. شیعہ ہیں. یہ بھی شیعہ ہیں. انہوں نے جو ہے ان کا جو عمل ہے، ان کی غلطی ہے، وہ ایک جدا بحث ہے. ہاں. لیکن امام حسین جو آپ نے کہا کہ بھائی اہل بیت نکلتے تھے تو لوگ ملتے تھے، تو نہیں وہ ایک ضمن بات تھی ایک اور اس کے مقصد شاید وہ یہ میں معنی نہیں یہ تھے. کہہ رہا تھا کہ جو اس فلسفے کو سمجھنے کے لیے بہت ٹھیک وقت ہے. درکار ہے. ٹھیک ہے، حضرت حجت پہ آئے ہیں. حضرت حجت سے مراد وہ امام ہیں کہ جن کے بارے میں کسی کو نہیں پتا اور جس پہ سب اتفاق بھی کر لیں گے. اگر میں غلط نہیں ہوں مفتی صاحب، اہل سنت کی روایات کثرت سے موجود ہیں کہ امت کو یکجا کرنے والا، امت کا نمائندہ امام تم میں سے ہے. تو وہ شخصیت کون ہے؟ مجھے ذرا رہنمائی فرما دیں. کیا ہم ان کی طرف چلتے ہوئے جا رہے ہیں، زمانہ ان کی طرف چلتے ہوئے جا رہا ہے، اور وہ ہے اہل بیت میں سے، اس لیے میرا موضوع بھی خاص ہے. حضرت امام مہدی. دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گی. اچھا. جی ہاں. اب حسن رضی اللہ عنہ بھی جو ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہے. یہ میں کچھ روایات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ لا تذهب او لا تنقض الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی. میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی اس کا مالک ہوگا، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے جیسے ہو. پھر اگلی روایت میں کہ زمین کو عدل سے، انصاف سے ایسے بھرے گا جیسے کہ یہ ظلم سے بھر چکی ہے. اگلی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. اگلی روایت جو بڑی عجیب ہے، اچھا، وہ بڑی عجیب روایت ہے. روایت کیا ہے؟ یصلحہ اللہ فی لیلۃ واحدہ. اللہ ایک رات میں اس کو قابل بنا دیں گے. علماء نے اس کی بڑی تفسیر کی. قابل بنا دیں گے. جی، وہ روایت بھی مسند بڑی جو ہے نا بالکل صحیح روایت ہے. وہ کیا ہے؟ بعض علماء فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ صلاحیت امت کو لے کر چلنے کی. بظاہر ایک عام آدمی ہے. امام مہدی جو آئیں گے، جو ہمارا نظریہ ہے، وہ ایک عام انسان ہوں گے، نہیں پہچان میں آئیں گے ہر وقت. جب ان کے ظہور کا وقت آئے گا تو لوگ انہیں طواف کرتے ہوئے پہچان لیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ پوری امت کو لے کر چلنے کی جو صلاحیت ہے وہ اللہ ایک رات میں ان کو عطا فرما دیں گے. اچھا جی، یہ روایت ہے. اچھا، اگلی روایت جو ہے کہ یخرج فی آخر امتی المہدی. میری امت میں مہدی آئیں گے. مہدی آئیں گے، جی، ایک شخص سے مراد ہے نا. ایک شخص. یسقیہ اللہ الغیث. اللہ بادلوں کے ذریعے اس کی مدد کریں گے. وتخرج الارض نباتها. زمین جو ہے وہ اس کے لیے اپنا سب کچھ نکالے گی. خزانے سارے. ویعطی المال سحاحا. وہ لوگوں کو مال یوں بانٹ بانٹ کے دے رہا ہو. اللہ اکبر. وتخرج الماشیۃ وتعظم الامہ. امت اس کے زمانے میں عظمت والی ہو جائے گی. 7 یا 8 سال کی زندگی وہ گزاریں گے. اللہ اکبر. یہ مہدی ہم منتظر ہیں اس مہدی کے. لیکن اس میں ایک نظریہ وہ ہے جو اہل تشیع کا ہے، اچھا، ایک نظریہ وہ ہے جو ہمارا ہے. صحیح. ان کا نظریہ یہ ہے کہ حسن عسکری رحمہ اللہ کے جو بیٹے امام مہدی تھے وہ ہیں جو گزشتہ 1200 سال سے زندہ ہیں اور یہ آخری زمانے میں زندہ اٹھائے جائیں گے. زندہ اٹھائے جائیں گے. ظاہر ہے میرے خیال میں یہی نظریہ ہے. یہ خود بیان میں ان سے پوچھ لیتا میں ہوں جو آپ کی. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ یہ مہدی پیدا نہیں ہوئے ہیں. اوکے. یہ مہدی پیدا ہوں گے ایک ایسے گھرانے میں جو حضرت فاطمہ کی اولاد کا گھرانہ ہوگا اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا اور اس کا نام محمد ہوگا. اچھا. اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا. صحیح. یہ شخص جب تک ان کے ظہور کا وقت نہیں آئے گا یہ پردہ خفا میں رہیں گے. اچھا. جب ان کے ظہور کا وقت آئے گا، اور اس کی ایک روایت ہے کہ جب عرب میں ایک خلیفہ کے مرنے پر خلافت پر لڑائیاں شروع ہو جائیں گی تو لوگ اس امت کے نیک لوگ طواف کرتے ہوئے ان کو پہچانیں گے. اللہ. ایک عجیب بات جو میں روایات مہدی کے متعلق آپ سے عرض کروں، مہدی پوری زندگی میں کبھی اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے. اچھا. جی. کبھی بھی نہیں کہیں گے نہیں میں ہوں وہ مہدی. میں ہوں جب تک ان کی بیعت نہ ہو. اوکے. ٹھیک ہے. جب وہ پہچان لیے جائیں گے، جب ان کی بیعت ہوگی، جب امت ان پر جمع ہوگی، تو میں نے یہ عرض کیا کہ سب سے پہلے ان کے خلاف جو لشکر اٹھے گا وہ مسلمانوں کا اٹھے گا. مسلمانوں کا ہی لشکر امام مہدی. کیوں؟
اتنے جھوٹے آ چکے ہوں گے، اتنے جھوٹے آ چکے ہوں گے کہ جب سچا آ جائے گا تو لوگ ان کو بھی جھوٹا مان لیں گے. پھر یہ لشکر چلے گا، ان کو خبر ہوگی کہ دجال آیا ہے، یہ دجال کے ساتھ مقابلے کی تیاری کرتے کرتے شام پہنچیں گے. دجال اپنا جو 40 دن کا ایک چکر ہے، جس میں ایک دن 1 سال کا، ایک دن 1 مہینے کا، ایک دن جو ہے وہ 1 ہفتے کا، کوئی 14.5 مہینے کا وقت گزار کے جب شام پہنچیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال جو ہے وہ ایسے پگھلے گا جیسے کہ نمک پگھلتا ہے. اور اسرائیل جو موجودہ ہے، یہ فلسطین کا جو علاقہ ہے، یہاں پر دجال کو قتل کر کے حضرت مہدی جو ہے وہ پھر حکمران ہوں گے، اور وہ اس امت کو جو ہے وہ 7 سال 8 سال رہ کر تمام امت میں ایسے مال کو تقسیم کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس رعایا میں ہوں گے، اسی رعایا میں یعنی ہوں گے. امام مانیں گے، امام مہدی جی علیہ امام السلام. مانیں گے، کیونکہ امام پہلے دن ہی مانیں گے. جب فجر کا وقت ہوگا تو ان سے کہا جائے گا کہ آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھا دیں، تو وہ کہیں گے کہ تم میں سے ہی تمہارا امام ہے اس امت میں. لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، بحیثیت امتی اس امت میں تشریف لائیں گے. ٹھیک ہو گیا. علامہ صاحب، آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، چند ایک سوالات آپ کی طرف خود بخود جا رہے تھے. یعنی وہ جن کی بات ہو رہی ہے وہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو جناب حسن عسکری آپ میں ہمارا سلام ہو ان کے فرزند ہیں، تو کیا 1200 سال تک کی زندگی آپ کی ہے؟ یعنی یہ عقل کو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. کیسے سمجھا سکتے ہیں، اور پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ ہوں گے مگر اپنی پہچان نہیں کروائیں گے؟ تو پھر ہمیں کوئی علامات بتائیے کہ وہ کون ہوں گے. پہلا جو آپ کا سوال ہے کہ وہ 1200 سال جو ہے ان کی ولادت کو، تو آپ اگر قرآن پڑھیں تو خداوند متعال فرماتا ہے حضرت یونس کے لیے کہ اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو لالا بصفی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک رہتے. اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اس مچھلی کو بھی زندہ رکھے، اس کے پیٹ کے اندر ایک نبی کو بھی زندہ رکھے. یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. دوسری بات یہ ہے کہ اگر امام مہدی کو امام حسن عسکری کا فرزند مان لیا جائے، بیٹا مان لیا جائے، جو پیچھے 11 امام ہیں وہ سارا سلسلہ ماننا پڑے گا. تو یہاں پر جو ہے آ کر مجبوری ٹھہر جاتی ہے اچھا کہ امام مہدی پیدا ہوں گے. میں نے جو ان کی ایج کا جو ہے وہ آپ کو جواب دے دیا. حضرت عیسیٰ آخری نبی، اسی وضاحت چاہ رہا ہوں، یعنی آپ یہ مان رہے ہیں کہ وہ 1200 سال سے زندہ ہیں، جی اور وہی شخص جو حضرت حسن عسکری رحم اللہ کے بیٹے تھے وہی مہدی کی صورت میں زندہ ہوں گے. بالکل، اور ظہور کریں گے. ظہور کریں گے. ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں. بنی اسرائیل وہ ہیں جنہوں نے ہزاروں انبیاء کو قتل کیا. خداوند متعال فرماتا ہے کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، جو انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرتے ہیں، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو عدل قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں. من الناس فبشرهم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو عذاب علیم کی بشارت دی جاتی ہے. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں حبط ہو چکے. یہ بنی اسرائیل انبیاء کو قتل کرتے آئے، آخری نبی بچا. جی. اللہ نے دیکھا کہ ایسے بھی قتل کر رہے ہیں. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری اللہ، حضرت عیسیٰ نے یہ احساس کیا کفار کی طرف سے، انکار کرنے والوں کی طرف سے، کہ وہ انہیں قتل کر دیں گے، تو انہوں نے ندا بلند کی قال من انصاری اللہ. جو مردے زندہ کرتا تھا کیا وہ اپنے قاتل کو موت نہیں دے سکتا تھا؟ لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ میرے عیسیٰ کے ساتھ کون ہے، میری حجت کے ساتھ کون کھڑا ہے. یہ مرحلہ جو میں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا. ایک چیز جو ہے میں چاہتا ہوں اگر آپ مجھے تھوڑا ٹائم دیں تو میں اس چیز کو واضح کر دوں. ہمارے یہاں جو کانسیپٹ ہے کہ بھئی جس نے چاند کی خبر دے دی اس پر جنت واجب ہو گئی. دیکھیں اللہ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم گمان کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تو میں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں جہاد کرنے والا کون ہے اور صبر کرنے والا کون ہے. پھر گزشتہ لوگوں کے لیے خداوند متعال نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب.
تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ابھی پچھلی قوموں کی طرح ہم نے تمہیں آزمایا ہی نہیں کہ وہ مومنین بالکل ایسے لرزائے گئے تھے کہ جھنجھوڑے گئے تھے، کہاں ہے اللہ کی مدد تو کہاں ہے؟ حتیٰ انبیاء پکار اٹھے، رسول اللہ پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ جنت جو ہے جسے سستی بانٹا جاتا ہے، اللہ کہتا ہے تمہارے لیے تب میسر آئے گی جب میں یہ جانچ لوں کہ جہاد کرنے والا کون ہے، صبر کرنے والا کون ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ان کی آزمائش نہ کی جائے؟ اللہ نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ خسارے میں وہ نہیں ہے جو مسند کے ساتھ ہے، جو حکومت کے ساتھ ہے، بلکہ اللہ نے وہ کہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لایا، عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ خسارے میں وہ نہیں ہے جو حق کے ساتھ ہے اور جو صبر کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے مہلت دی، دیکھیں ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ نے کبھی بھی طاقت کا استعمال نہیں کیا، اللہ نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر میں چاہتا تو میں تمہیں ہدایت پر جمع کر دیتا، لیکن میں نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا، یہ میری ہدایت کا راستہ ہے اور یہ کفر کا راستہ ہے۔ اب جو میری ہدایت کے راستے پر چل کر شکر گزار بندہ بنے، جو کفر کرے۔ یہاں پر جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا دور دیکھیں، قرآن پر اگر آپ تھوڑی توجہ کریں کہ قرآن سورہ مجادلہ میں کہتا ہے الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون لما نہوا عنہ ویتناجون بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول واذا جاؤک حیوک بما لم یحیک بہ اللہ ویقولون فی انفسہم لولا یعذبنا اللہ بما نقول حسبہم جہنم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین بیان کر رہے ہیں، رسول خدا کے سامنے منافقین کانوں میں سرگوشیاں کر رہے ہیں، نجوا کر رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے انہیں منع کیا گیا ہے، منع کرنے کے باوجود یہ کام کر رہے ہیں۔ کون سی؟ ومعصیۃ الرسول، رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں، ظلم کی سرگوشیاں، گناہ کی سرگوشیاں۔ پھر وہ آتے ہیں رسول خدا کے پاس، آ کر چیک کرتے ہیں کہ جس کلمے سے اللہ نے رسول کو نہیں بلایا اس کلمے سے بلاتے ہیں، چیک کرتے ہیں اگر یہ واقعی اللہ کا رسول ہے ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ کہتا ہے حسبہم جہنم، ان کے لیے جہنم کافی ہے۔ پھر منافقین کے لیے آیت اتری وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، کہ یہ آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ آپ کی فرما برداری دل سے منظور ہے، جب آپ سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں اپنے گھروں کے اندر تو آپ کی باتوں کے خلاف یہ مشورے کرتے ہیں، اور جو یہ مشورے کرتے ہیں اللہ لکھ لیتا ہے، کوئی طاقت کا استعمال نہیں ہو رہا۔ رسول خدا کے سامنے جو ہے وہ سرگوشیاں ہو رہی ہیں، یہاں پر بھی طاقت کا استعمال نہیں ہو رہا، اللہ فقط لکھ لیتا ہے، کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ان کے خلاف۔ اس سے واضح کیا؟ اس سے واضح یہ ہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا، سورہ فاطر کی آخری آیت ہے، اگر میں لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے اسی وقت پکڑتا تو چرند پرند کسی کو نہ چھوڑتا، پھر یہ دنیا چلتی ہی نہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے ہیں، انہوں نے دین جو پہنچایا ہے، ہدایت کا راستہ دیا ہے، اب یہاں پر جو اللہ نے جبر سے جو ہے وہ ہدایت قائم نہیں کی کہ بھئی جو ہے زبردستی جو ہے وہ پورا کا پورا دین منوا لیا جائے، کوئی جو ہے سازش نہیں کر سکے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، یا کوئی تبدیلی نہیں کر سکے گا، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول پر خود قاتلانہ حملہ ہوا، آپ جانتے ہیں ان باتوں کو، اللہ کے رسول نے طاقت کے باوجود کوئی رپلائی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول سے سوال ہوا، حضرت حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو قتل کرنا چاہا، آپ انہیں قتل کریں؟ تو حضرت رسول خدا نے کہا کہ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ جانیں کہ ان کے رسول کو کون قتل کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں دین پہنچا دیا۔ اب یہاں پر جو جنت اور جہنم ملنی ہے جی، وہ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ کو اللہ آزمائے گا کہ کس طرح سے جو ہے آپ کو مہلت دی ہے، دین بتا دیا گیا ہے، یہ دین ہے قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح ہدایت آ چکی۔ فمن ابصر فلنفسہ، جس نے کھلی آنکھوں سے اسے دیکھا قبول کیا اس نے اپنا بھلا کیا، ومن عمی فعلیہا، جو جان بوجھ کر اندھا بنا رہا تو اے محمد تم ان پر نگہبان نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے زبردستی اپنا نظام نہیں منوایا، لوگوں پر چھوڑ دیا۔ جب امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ظہور کریں گے تو لوگوں کے لیے مہلت ختم ہو چکی ہے۔ اچھا، اس وقت مہلت کے دروازے مہلت کے تمام دروازے پھر بند ہو نافذ چکے ہو ہوں گے، پھر جو ہے امام مہدی تمام کا تمام نظام اللہ کا نافذ کریں گے، اللہ کی زمین پر اللہ کا عدل قائم کریں گے، کیونکہ اللہ نے یہ مہلت اس لیے دی ہے کہ جو بھی امام
امیر المومنین نے فرمایا کہ جو بھی گروہ علم اٹھائے گا حکومت کا اسے موقع دیا جائے گا کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ اگر ہمیں حکومت ملتی تو ہم دنیا میں عدل قائم کر کے دکھاتے. امیر المومنین نے فرمایا جب مہدی ظہور کریں گے انہوں نے ذرائع حکمت پہنی ہوگی. اچھا. تمام کے تمام علوم ان کے پاس ہوں گے, حکمت ان کے پاس ہوگی. آدم سے لے کر رسول خدا تک جو بھی علم ہے سارا کا سارا انہیں دیا جائے گا. وہ شجاعتیں ان کے پاس ہوگی. اللہ کی طرف سے جو چال چلنے والے ہیں کسی طرح کے بھی ان کے لیے کوئی مہلت نہیں ہوگی جو اس سے پہلے مہلت ہوئی تھی. ٹھیک ہو گیا. اہل بیت علیہ السلام پر ظلم ہوا کچھ بھی نہیں. اللہ دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ میری حجتوں کے ساتھ کھڑا کون ہے. آج تک اللہ اسی طرز عمل پر لوگوں کو آزما رہا ہے. ہم خلق ہی اسی لیے ہوئے ہیں کہ اللہ ہمیں آزمائے. ٹھیک ہے لی اب تو ٹھیک ہے. کیا ایک چھوٹا سا سوال ون لائنر جواب ہے مفتی صاحب کے پاس. حضرت امام مہدی کربلا میں ہونے والے ناحق قتل کا بدلہ لیں گے؟ لیں گے. تمام کے تمام جو یزید سے لیں گے یا اس دور کے کسی آدمی سے لیں گے؟ دیکھیں ان کا بدلہ جو ہے وہ نظام حق وہ ان کا بدلہ ہے. جو اس نظام کی حمایت کرے گا اس سے بدلہ لیں گے. ٹھیک ہو گیا. واضح. سر میں آپ کی طرف آتا ہوں. ویسے ہی ساری ڈسکشن آپ کی طرف راؤٹ ہوتی ہے مگر اس سوال سے ہی آغاز کرتے ہیں. حضرت امام مہدی کربلا کا بدلہ لیں گے اور لیں گے تو پھر کس سے لیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے جو کانسیپٹ ہے اہل تشیع ہے 1200 سال ایک انسان کے زندہ رہنے کا جو کہ اس امت کے لیے تقریباً محال ہے. ہم اس کانسیپٹ سے بالکل بھی اتفاق نہیں رکھتے. ہم اس بات کے حضرت آپ کی پوری بات میں ایک مرتبہ بھی نہیں بولا ہوں میں. خدا کا واسطہ آپ پچھلی مرتبہ بہت ہلکے تھے. اس مرتبہ آپ کو شاید پن کر کے بھیجا گیا ہے کہ بہت ہیوی آنا یہ مولوی کو جو ہے نا دبا کے رکھنا. پوری بات میں ایک مرتبہ جو میں نہیں بولا ہوں. آپ جوس پیئیں مزانہ پیئیں مزانہ مزے کا ہے اور مفتی صاحب آپ کنٹینیو کریں. مزے کی بات یہ ہے کہ علامہ صاحب ایک مجلس کی طرح بیٹھتے ہیں. جس طرف ان کا رخ ہوتا ہے بولتے جاتے ہیں ہم سنتے جاتے ہیں. ہم احترام میں بیٹھتے ہیں کہ مناظرہ تو ہے نہیں, پوڈ کاسٹ ہے. آپ اپنی رائے بیان کریں. ہم اب بیٹھے رہتے ہیں لیکن جب ہم شروع کرتے ہیں تو یہ مناظر بن جاتے ہیں. یہ بات مجھے بڑی نہیں رائے نہ دینا آپ مجھے میری بات کو پوری کرنے دیں تاکہ آپ کی بھی بات. 1200 سال اس امت میں کسی کا زندہ رہنا محال ہے. جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سوال ہے یا حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا سوال ہے وہ خدائے رب العزت اور اس کے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے. ہمارا ایمان از خود من گڑت بنایا ہوا نہیں ہے. ہمارے عقیدے کے پیچھے یا خدا کا کلام ہے کہ اگر یونس ایسا ہوتا تو قیامت تک زندہ رہتا. ہم تو اس سے بھی زیادہ مانتے ہیں. ہم تو آج تک اصحاب کہف کو ان کے غار میں سویا ہوا مانتے ہیں. اچھا یعنی وہ زندہ ہیں. اب یہ تو اللہ جانتا ہے نا. وہ تو 309 سال تک تو وہ زندہ رہے نا. اس کے بعد اب زندہ ہے یا مر گئے یہ اللہ جانتا ہے. ہمیں قرآن نے کچھ نہیں کہا, ہم نے اس کو مان لیا. سویا ہوا سے مراد مردہ نہیں ہے. نہیں مردہ نہیں تھے اس وقت, تو پھر زندہ ہی ہوئے وہ نا. 309 سال نہیں. اب کا مجھے نہیں پتا نا. قرآن نے 309 سال مجھے کہا, میں نے اس کو زندہ مان لیا. قرآن نے مجھے کہا کہ عزیر اور ان کا گدھا ہم نے ان کو زندہ کر دیا 100 سال کے بعد, ہم تو اس کو بھی مانتے ہیں. قرآن کہے ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ آئیں گے, ینزل فیکم ابن مریم حکما و عدلا, آئیں گے, ہم مانتے ہیں. آپ ایک حدیث لے کر آ جائیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میری اولاد میں سے ایک ہوگا جو 1200 سال بعد 13 ابھی ہمیں یہ تو 1200 سال ابھی گزرے نا, اب اور کتنے سو سال رہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ دوبارہ آئے گا اسی طرح سے. جب اتنا ہی کہ اس کا پردہ غیبت ہوگا, یہ ساری چیزیں ہم سال بھی نہ ہو تو کم سے کم یہ جو بات جی ہے طویل جی عمر کی جی جی یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک گڑا گیا ایک موضوع ہے جس کے بعد کے لوگوں نے یہ انہوں نے خود ایک اشارہ دیا کہ بھائی ہماری مجبوری ہے کہ ہم ان 12 کی تعداد کو پورا کرنے کے لیے یہ مانتے ہیں, ورنہ تو ہم بھی کہہ دیتے کہ بھائی آخری زمانے میں کوئی آئے گا. دوسری بات جو آپ نے فرمائی, بات کیا تھی میں تو یہی سب بات ہے. اس کو علامہ صاحب اس بات کو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ میں نے یہ کہا کہ یہ اگر امام مہدی کو امام حسن عسکری کا بیٹا مان لیں تو پچھلے 11 ماننے پڑیں گے. ان کی مجبوری ہے, آپ کی تو نہیں, ہماری نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں مجھ سے جو سوال پوچھا تھا دوسری بات, حضرت امام مہدی کربلا میں ہونے والے مظالم کا بدلہ یا انتقام لیں گے تو کس سے لیں گے؟
ایسی کوئی بات ہمارے سامنے نہیں ہے کہ حضرت مہدی اس کو ماریں گے، اس کو نہیں ماریں گے، اس کو نہیں ماریں گے، اس کو ماریں گے، اس کو ماریں گے. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمایا کہ زمین کو بھریں گے عدل سے، جیسے کہ یہ ظلم سے بھر چکی ہوگی. اور میں نے آپ سے کہا کہ سب سے پہلے ان کی مخالفت کے لیے ایک مسلمانوں کا لشکر بڑھے گا جو بیدا مقام پر جا کے زمین میں دھس جائے گا. اگر میں ان کی ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں، اگر اس زمانے میں یزیدیت ذہن کے لوگ ہوں گے تو یقیناً حضرت امام مہدی ان کو بھی قتل کر دیں گے. اگر ایسے لوگ ہوں گے جو خدا کے احکامات کو نافذ کرنے میں رکاوٹ بنیں گے، ان کو بھی قتل کریں گے. اللہ کے نبی کی سنتوں کو نافذ کرنے میں رکاوٹ بنیں گے، ان کو بھی قتل کریں گے. لیکن کوئی اسپیسیفک وہ جائیں گے اور کربلا میں اور ان کی ہڈیاں نکالیں گے، ان کی لاشوں کو نکالیں گے، یہ ساری باتیں فضول ہے. ایسی کسی کام کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. علامہ صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں. حضرت امام مہدی آپ فرما رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ یہ سوال میں نے دونوں علماء سے پوچھنا ہے، مگر یہ تو پاسبل تھا نا کہ کوئی بھی شخص ہوتا، جب اللہ نے قابلیت ڈالنی ہے تو اس میں ڈال دیتے. اہل بیت میں سے ہونا کیوں ہے، اور اسی تسلسل سے یعنی جناب سیدہ فاطمہ ہی کی اولاد میں سے ہونا، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ خداوند متعال کی ایک سنت ہے کہ سورہ انعام کی آپ اگر آیات پڑھیں شاید 80 سے 85 تک ہیں. کلن ہدینا ونوحن ہدینا من قبل ومن ذریتہ داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا کلن فضلنا علی العالمین ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم. کہ اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ نبی کے بعد جو بھی نبی آیا، یا تو نبی کا بیٹا تھا یا نبی کا بھائی تھا. پہلے میں نے سورہ حدید کی آیت پڑھی کہ اللہ نے کہا کہ میں نے جو ہے ذریت میں رکھی کتاب. کس کی؟ ابراہیم کی کتاب بھی رکھی، رسالت بھی رکھی. کس میں رکھی؟ ذریت میں رکھی، جو ہدایت پر تھے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ کہا ہے کہ مہدی ہم میں سے ہوں گے، تو یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آیت تطہیر کی مصداق جو اولاد ہے، یہ ان کے لیے، کیونکہ اللہ کی طرف سے انہیں طہارت بخشی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے انہیں علم عطا کیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے جو ہے انہیں دانائی عطا کی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے انہیں شجاعت و تمام کے تمام امور جو ہیں وہ عطا کیے ہوئے ہیں. اس لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ اسی طہارت کے مصداق ہونے چاہیے جو اللہ کے ارادے میں شامل ہے. کیونکہ خداوند متعال جب گزشتہ انبیاء کے لیے اس نے یہ قانون بنایا ہے کہ انہی کی اولاد میں سے جو ہے ذریت میں انبیاء کو رکھا ہے، تو یہ قانون اگر یہاں پر اگر ہم کہیں کہ رسول کے بعد رسول کی آل میں، تو اس میں تعجب کی بات نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے کہ یہ میری سنت ہے، میں اپنی سنتوں کو تبدیل نہیں کرتا. دوسری بات یہ کہ سوال ہوا اس کا انتقام کا، تو جو بھی مثال کے طور پر یہ سسٹم چل رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے امام کوئی لوگوں کے سسٹم کے اوپر تھوڑی چلیں گے، وہ تو وہی کریں گے جو اللہ کی طرف سے عین دین ہے. تو جب عین دین نافذ ہوگا تو جو سلسلے چل رہے ہیں، تو کئی لوگ ہیں اس میں کسی ممکن ہے ہر فرقے کے لوگ ہوں جو اس نظام کو جو چلا رہے ہیں، تو وہ پریشان ہو کہ بھئی ہم جو اس سسٹم سے چل رہے ہیں، آپ کس طرح سے جو ہے نا وہ سارے سسٹم کو، تو مخالفت تو ہوگی. تو جو نظام کا جو ساتھ دے گا، جو نظام چل رہے ہیں اللہ کے نظام کے خلاف جو بھی کھڑا ہوگا، امام مہدی اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. تو دوسری بات جو سوال اٹھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی غیبت کا ذکر نہیں کیا، تو یہاں پر میں چاہتا ہوں رسول خدا سے لے کر امیر المومنین سے لے کر تمام کے تمام ائمہ معصومین نے ان کی غیبت کا ذکر کیا، حالانکہ وہ آخر میں آنے تھے. اچھا کیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں؟ بالکل کیا ہے. اور ہمارے پاس جو روایتیں موجود ہیں، قرآن کی آیت ہے کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ. اے محمد ان سے کہو اگر زمین کا پانی خشک ہو جائے، تمام پانی خشک ہو جائے، تو کون ہے اللہ کے سوا تمہیں میٹھا پانی پلائے. یہاں پر جو روایت ہمارے پاس موجود ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا، حضرت
عمار یاسر نے کیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمار، جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، اگر ساری دنیا ایک طرف چلے اور علی ایک طرف چلے تو اس طرف چلنا۔ اس کے بعد حسن، پھر حسین، پھر اسی طرح رسول خدا نے اپنے اوصیاء کے نام لیے، پھر کہا کہ ان میں جو 12واں ہے اس کے لیے غیبت ہے۔ پھر رسول خدا نے آیت پڑھی کہ کون ہے جو اگر اللہ تمہارا پانی اٹھا لے تو اللہ کے سوا تمہیں میٹھا پانی پینے کو دے۔ تو یہاں پر جو پانی سے مراد ہے، کیونکہ تعویل قرآن کی جو ہے وہ اہل بیت زیادہ جانتے ہیں، وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، تو یہ میٹھا پانی جو ہے کون اللہ کے سوا دے، تو یہ در حقیقت غیبت کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، دوسری آیت ہے سورہ جن کی، وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اگر تم اللہ کی طریقت پر استقامت سے رہو گے تو اللہ تمہیں ڈھیر سارا پانی پینے کا فراہم کرے گا۔ اگر مثال کے طور پر کوئی اللہ کی طریقت پر نہیں ہے، یہاں پر ہمارے دنیا میں بہت سارے ہندو ہیں، بہت سارے عیسائی ہیں، بہت سارے یہودی ہیں، اللہ کی طریقت پر نہیں ہے، پانی تو ان کو بھی مل رہا ہے، پانی تو سب پیتے ہیں۔ صحیح۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر میری طریقت پر رہو گے، استقامت کے ساتھ میرے راستے پر رہو گے تو ڈھیر سارا پانی پینے کو دوں گا۔ یہ آیت جو ہے بڑا سوال ہے کہ پانی تو ہم پی رہے ہیں، سب کے سب انسان دنیا کے پی رہے ہیں، پھر یہ پانی پینے کا فلسفہ کیا ہے؟ پانی میٹھا بہت سارا پینے کو دوں گا، در حقیقت امام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، جسے علم عطا ہوتا ہے، رسول خدا کے علم کا وارث ہوتا ہے۔ جب رسول خدا مبعوث ہوئے تھے اس وقت علمی استطاعت جو ہے، کوشچن سوال اس قدر نہیں تھے۔ جیسے جیسے لوگوں کی استطاعت بڑھے گی ان کے سوال بڑھیں گے، تو اللہ نے یہ نظام رکھا ہے کہ جو علمی تشنگی ہے وہ لوگوں کی بجھتی رہے، ایسا شخص موجود ہو جو لوگوں کے ساتھ ایسی گفتگو کرے، ان کی جو علمی تشنگی ہے اسے ختم کرے۔ تو اگر میری طریقت پر رہو گے، میرے چنے ہوئے لوگوں کا انتخاب کرو گے، ان کی اطاعت میں چلو گے، تو تمہیں ڈھیر سارا پانی ملے گا، یعنی علم وسیع ملے گا ان کے ذریعے سے، جسے ڈھیر سارے پانی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ ائمہ جو ہے، جو سلسلہ ہے، ان کو جو علم دیا گیا، میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ تو پھر یہ آیت جو ہے کہ بھائی اگر یہ پانی تم سے لے لیا جائے، یعنی در حقیقت غیبت میں امام کو لے لیا جائے، تو پھر وہ علمی تشنگی جو ہے وہ تمہارے سوالات کا کیا ہوگا؟ پھر تمہاری علمی تشنگی کو کون پورا کرے گا؟ تو یہ جو غیبت میں جانا ہے، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ یہ در حقیقت ہماری آزمائش ہے۔ اچھا، کہ اللہ رب العالمین جو ہے انسانوں کو آزمانا چاہتا ہے۔ یہ آزمائش کتنا عرصہ رہے گی؟ دیکھ، اللہ جانتا ہے کہ کب امام کا ظہور ہوگا۔ کسی بھی امام نے کوئی نہ وقت معین کیا، وقت معین کرنا در حقیقت گناہ ہے، یہ اللہ کے امور میں سے ایک امور ہے۔ اللہ جب چاہے گا ان کا ظہور ہوگا۔ یہ باتیں آپ جانتے ہیں کہ یہ پیشن گوئیاں کی گئی ہیں کہ جب دنیا میں ظلم بہت زیادہ ہو جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر دنیا میں ظلم بڑھ چکا ہے۔ کب نہیں ہے ظلم؟ میں کہتا ہوں، میرا ایک سوال ہے کہ کب نہیں ہے دنیا میں ظلم؟ کیونکہ جو مہلت میں نے آپ سے کہی کہ ہر وہ شخص جو علم اٹھائے گا حکومت کا، اسے مہلت دی جائے گی کہ آپ اپنے تمام تر جو بھی آپ کے ہیں تیر وہ پھینک دیں کہ بھئی آپ دنیا میں، لیکن جب تمام کے تمام لوگ ناکام ہو جائیں گے تو اللہ جو ہے وہ مہلت کو تمام کرے گا، تمام اور لوگ ناکام ہو جائیں گے تب مہلت ہی تمام ہو جائے گی۔ صاحب یہی سوال آپ سے گھوم کے ایک الگ انداز سے کہ سیدنا امام مہدی اہل بیت میں صحیح کیوں ہے؟ اس کی وجہ خاص کیا ہے؟ وہ ذریت والی بات تو مجھے سمجھ میں آئی، میرے دماغ کو لگی کہ اللہ نے یہ منصوبہ بنایا ہے، مثلا آل ابراہیم میں سے رکھا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، اس کی منشا ہے، مگر کیا یہ ہمیں اس طرف اشارہ دے رہا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے وہ کام جو اہل بیت کر سکتے ہیں؟ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل بیت کا جو ایک مقام اللہ کی نگاہ میں ہے اور اللہ کے نبی کے مقام میں ہے، وہ مقام کوئی اور بنا ہی نہیں سکتا۔ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک عجیب بات آپ کو بتا دوں۔ فرمانے لگے کہ ایک ہے اہل بیت کا احترام، ایک ہے کچھ لوگوں کی ہمارے اوپر فضیلت۔ مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا افضلیت کے لیے شاید میں ابو بکر کو افضل مان لوں، لیکن اگر مجھے ایک حکم ابو بکر رضی اللہ عنہ دے اور ایک حکم مجھے علی رضی اللہ عنہ دے، یعنی یہ کام کر لو یا یہ کام کر لو، حکم شرعی نہیں بلکہ حکم دنیاوی امور میں، تو میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکم کو مکمل کرنے کے لیے پہلے دوڑوں گا، کیونکہ اہل بیت کے حق ہم پر دوسروں کے بنسبت زیادہ ہے، ڈبل کون فرما رہا ہے؟ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کا وہ میری اولاد
فاطمہ میں سے حسن اور پھر اس کا نام میرے نام جیسے. کیوں؟ یہ دنیا ظلم اور گف اندھیرا تھا، اس کو روشن کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہ دنیا ایک مرتبہ گف اندھیرے میں جائے گی، ظلم میں جائے گی. ایسے لوگ اپنے گناہوں کے لیے جواز تلاش کریں گے، شراب کو شربت کا نام دیں گے، موسیقی کو جو ہے وہ روح کی غذا کا نام دیں گے، اپنے اپنے میں لگیں گے. ایسے میں پھر اللہ نے اس امت کو روشن کرنا ہے تو نور محمد سے ہی وہ روشن ہو سکتا ہے، بیت اہل بیت محمد سے ہی روشن ہو سکتا ہے، اس کے بغیر روشن نہیں ہو سکتا. آپ آج بڑی پیاری گفتگو فرما رہے ہیں. کون لوگ ہیں جو آپ کو ناسبی کہتے ہیں؟ کن وجوہات پہ؟ آپ سے اب تو ایسی کوئی بات ہی نہیں نظر آ رہی. اب میں 2-3 باتیں جو حضرت نے فرمائی ہے علامہ صاحب نے. ایک بات تو انہوں نے یہ کہی کہ سن سے صحابہ کا جانا، تو میرا ان سے مطالبہ ہے ان روایات کا. ایسی کوئی روایت موجود نہیں. ابھی گزشتہ دنوں ہمارے جمعیت علماء اسلام کے ایک سندھ کے بڑے ہیں، انہوں نے 3 روایت بیان کی. ایک تو کہنے لگے کہ جی یہ جو اجرک ہے نا یہ اللہ کے نبی نے پہنا ہے. سغرو صاحب فرما رہے تھے. تو آپ نے نام ہی لے لیا. تو پھر اس پر باقاعدہ میری تحقیق ہے کہ یہ تینوں باتیں ان کی درست نہیں ہے. میں نے تحقیق لکھی نہیں کوئی ہے اس میں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چادر پہننا جس میں لال اور ہرا رنگ اس طرح ہے، لیکن یہ اجرک جیسے جو ہے نا یہ رنگ یہ نہیں ہے. دوسری بات جو انہوں نے ابھی 2 آیتیں پڑھی، میں پھر اس بات پہ آتا ہوں کہ اصول تفسیر کا اتنا بڑا فرق ہے کہ ایک کانٹینٹ جو کہ قرآن بیان کر رہا ہے ایک جن کے زبانی، وَأَنَّا مِنَّا صَالِحُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ایک ہم میں سے اچھے ہیں ایک برے ہیں، جو برے ہیں وہ ایسے ہوں گے، جو اچھے ہیں ان کو ہم پانی پلائیں گے. اس کانٹینٹ کو آپ اٹھا کر مہدی پر فٹ کر رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کا جگرا ہے، یہ آپ لوگوں کا علم ہے. ہم اس علم سے انکار کرتے ہیں. تبارک الذی کی آیت میں جو کہا کہ وہاں قرآن ایک کانٹینٹ لے کر آ رہا ہے، اللہ رب العزت کی قدرتوں کو بیان کر رہا ہے کہ وہ کون ذات ہے جو پرندوں کے پروں کو یوں رکھتا ہے اور پھر اگر ان کو نہ رکھے تو زمین پہ گر جائے. کرتے 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 کون ہے جو اگر تمہارے پاؤں پانی زمین کے اندر چلا جائے تو کون تمہیں پانی پلا دے گا. اس سے آپ مہدی کی غیبت کو لیتے ہیں. یہ آپ لوگوں کا جگرا ہے، یہ آپ لوگوں کی علمیت ہے. ہماری علمیت تو یہ ہے کہ یہاں سے خدائے رب العزت کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے. وہ قادر مطلق ذات، وہ مالک ملک ذات، وہ اس بات پر قادر ہے کہ 1000 میٹر پر بھی پانی چلا جائے تو وہ ہمیں پانی پلا سکتا ہے. سبحان اللہ. یہ بات تو بڑی انٹرسٹنگ ہے. آپ نے جو 2-4 باتیں کی وہ سندھ والی بات کا کوئی حوالہ نکل آئے گا؟ یہ بات ہے تو میں کہہ دوں کہ پروگرام میں ہی آئے گا. اور میرا ایک اضافی سوال بھی لے لیں، دونوں سے بھی ہوگا. فلاں آدمی جو پروگرام دیکھ رہا ہے، یہ اس کے ساتھ میں کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتے ہیں معاذ اللہ کہ وہ حضرت امام مہدی ہے، وہ کیا باتیں جن پہ ہم پرکھیں گے، کن باتوں پہ کہیں گے یہ باتیں نہیں آپ نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں تفسیر جو میں نے آیت پڑھی تھی ترجمہ، پھر وہ اصل میں کیا ہے کہ ہاں یہ جو روایتیں تھیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہی ہیں وہ میں نے بیان کی، اپنی طرف سے کوئی بیان نہیں کیا. میں نے جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے اوپر آتا ہوں، پر تھوڑا سا جو ہے وہ ضروری بن گیا ہے کہ اس مسئلے کو سمجھا جائے. دیکھیں قرآن نازل ہوا ہے عربی کتاب میں، عربی زبان میں. آج بھی اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن عربوں کے لیے آیا ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ہر قبیلے کے لیے، ہر گروہ کے لیے، ہر زبان کے لیے جو ہے نا الگ سے کتاب اتاری جائے. بالکل. یہ صاحب کتاب میں خدا نے یہ کمال رکھا ہے کہ وہ جب لوگ اس سے آ کر پوچھیں کسی بھی زبان کے ہوں، وہ ان سے ان کی زبان میں بات کرے. یہ ممکن ہی نہیں کہ ہر زبان میں جو ہے ایک الگ سے نبی جائے، الگ سے حجت قائم ہو. ایک ہی زبان میں، کیونکہ پھر اگر مختلف زبانوں میں مختلف کتابیں ہوتی تو کتاب کی نہ عزت رہتی نہ اس کا وہ وقار رہتا. مختلف کتابیں تو اختلاف مزید بڑھ جاتے ہیں. یہ صاحب کتاب میں جو ہے خدا نے یہ کمال رکھا ہے کہ وہ لوگوں سے ان کی زبان، ان کے جو ہے وہ اس کے حساب سے بات کرے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب امام مہدی آئیں گے تو وہ لوگوں سے ان کی زبان میں بات کریں گے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارے پاس یہ بھی روایت ہے کہ سندھ سے لوگ گئے ملنے، انہوں نے ان سے سندھی زبان میں بات کی. اچھا. تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ مثال کے طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سندھ سے لوگ گئے یا انہوں نے بات کی، یا
یہ ایسی کوئی وہ نہیں ہے کہ ان لاجیکل بات ہو جس پہ پریشان ہوا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ان لاجیکل بات نہیں ہے حافظ صاحب، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صبح شام دن رات یہاں تک کہ آپ کے جنابت کے غسل تک کی روایت ہمارے سامنے موجود ہے. سندھ سے وفد کا آنا تو بہت بڑی بات ہے. دیکھیں تو کسی آپ وفد کے کا پاس آنا اگر آپ کے پاس روایات نہیں ہیں تو یہ جھوٹ ہے. آپ کا ماخذ کچھ اور ہے، ہمارے پاس یہ مان لیجئے، نظام بس بات ختم. میں تو نظام شروع کچھ سے عرض اور کر ہے. رہا ہوں. آپ کے پاس ہیں ایسے نہیں، ہاں. دیکھیں سے یہ میری کہہ رہا بات ہوں. سنیں نا. جو راویان ہیں، جو مثال محدثین روایتیں لکھ رہے ہیں، وہ سفر کر رہے ہیں، لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں رسول خدا کی جو ہے حدیث بتائی جائے، تو وہ نہ فلاں نے فلاں سے کہا، فلاں نے فلاں سے کہا. تو جب یہ راوی مثال محدثین موجود تھے، اس وقت امام زین العابدین بھی تھے. تو ضروری یہ تھا کہ رسول خدا کی وصیت کے مطابق کوئی آتا امام زین العابدین سے پوچھتا کہ اے فرزند رسول، آپ کے بابا حسین کیسے نماز پڑھتے تھے. اگر امام حسین کو صحابی کا ہی درجہ دیا جائے تو مسئلے حل ہو جاتے. ایک عبادت کے اندر ہی جو ہے نا کتنے مسائل ہیں طریقہ کار کے اندر. تو یہ عقل کو سمجھ میں نہیں آتی. آپ فرما رہے ہیں غسل اور جنابت کی بھی روایات ہمارے پاس موجود ہیں. نماز تو دن میں 5 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، تو اس میں اختلاف کیوں ہے پھر؟ یہ ایسے کا جو چیز بہرحال اللہ کے رسول نے کی زندگی میں. وہی تو بات ہے. تو کیا جو رسول خدا نے جو ہے مثال کے طور پر چاہا تھا کہ ایک در دکھا دوں انہیں، جو بھی جاننا چاہتے ہو اس در سے آگے پوچھ لو. تو نتیجہ کیا نکلا کہ جو مثال کے طور پر جو زندگانی امام زین العابدین کی ہے، امام باقر کی ہے، امام جعفر صادق کی ہے، تو انہوں نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں. جو انہوں نے جو ہے چیزیں بیان کی ہیں رسول خدا کے بارے میں، جس طرح سے رسول خدا کی تعریف انہوں نے کی ہیں، اوصاف بتائے ہیں، تو ان کی زبانی اور جو کتابیں ہیں ان کی زبانی مختلف ہے. کیونکہ ہم جو ہے وہ ہمارا ماخذ ہے سارا کا سارا وہ رسول خدا کے اوصیاء اہل بیت، ان سے ہم نے دین لیا ہے. آپ کا ماخذ اہل بیت رسول کیوں نہیں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں اوصیاء اللہ اہل بیت سے ہم نے سارا متن لیا ہے، تو آپ نے کیوں نہیں لیا؟ آخری سوالات ہیں میرے. جی میں نے آپ سے عرض کیا کہ مسند میرا ویسے پورا ہوا نہیں تھا. احمد بن حنبل جو ہے یہ امام بخاری رحمہ اللہ سے لکھی گئی پہلی کتاب ہے. یعنی پہلے مسند امام احمد بن حنبل کی، اس کے بعد پھر امام بخاری اور امام مسلم کی کتابیں لکھی گئی. امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب میں ایک پوری جلد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایات کی نقل کی ہے. ٹھیک ہے، ایک پوری جلد ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو ہمارے ہاں صحاح تسعہ، صحاح ستہ نہیں، 9 کتابیں ہمارے ہاں صحاح میں شمار ہوتی ہے. موطئ امام مالک بھی اس میں ہے، ابن خزیمہ بھی ایک دوسری کتاب بھی ہے. صحاح ستہ معروف ہے، لیکن معروف زیادہ ہے. ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تقریباً 500 کے قریب روایت. اللہ اکبر، ماشاءاللہ. دیکھنا چاہیے 500 آپ کو میں یہاں پر اس پروگرام میں نہ دکھا سکا، آپ کا جوتا میرا سر بس. آپ کا سر سلامت رہے. ٹھیک ہے، تو یہ روایتیں جو ہے نا وہ احکام کی ہونی چاہیے، پتہ چلے کہ کیسی نماز علی اب یہ نے تو بیان کی. آپ فرمائشی پروگرام کریں گے. میں امام احمد بن حنبل کو زندہ تو نہیں کر سکتا ہوں کہ آپ یہ فرمائشی. اب مثال کے طور پہ کوئی قصہ ہو اس میں امیر المومنین کا ذکر ہو، وہ الگ چیز ہے. جو ہوں گی وہ میں آپ کو دکھاؤں گا. اچھا، یہ بھی اس کی ضمن میں امام نسائی کو شہید کیا گیا تھا. میں ابھی آتا ہوں اس جی. میں جو وہ میں نے کہا نا میں شیعہ ہوں، اس میں امام نسائی بھی میرے سب سے بڑے امام ہیں. یعنی یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ان 2 کتابوں کے بعد اگر اصح الکتب ان 6 میں سے دیکھی جائے تو امام نسائی کی. اللہ. امام نسائی شہید اس لیے ہوئے ہیں کہ ان کے اوپر غلبہ جو اہل بیت کے حب کا تھا. حق، سبحان اللہ. اس پر ایک اور شخصیت کو میں آپ کے سامنے لاتا ہوں. امام حاکم مستدرک حاکم والے، ان کو ان کے منبر سے مار مار کے اتارا گیا اس بات پہ کہ آپ اہل بیت کے بارے میں. ان کی غلطی کیا تھی؟ انہوں نے صرف اتنی بات کہی تھی، میں سب کو مانتا ہوں لیکن مجھ سے یہ مطالبہ نہ کرو کہ میں اپنی کتاب میں علی کے مخالفین کو جگہ دے دوں. اللہ اکبر. یہ مستدرک حاکم جن کی، جی امام حاکم نسابور والے. یہ تو محبت کا الگ لیول ہے. یہ لیول اہل سنت میں موجود ہے. اہل سنت والجماعت الحمدللہ اپنے اہل بیت سے جڑی ہوئی ہے. اہل سنت والجماعت نے اہل بیت کے قدموں کو اپنے لیے وہ مقام بنایا ہے جہاں سے پکڑ کر ان قدموں کو ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. ہم نے کبھی بھی اہل بیت کو نہیں چھوڑا. ہم یہ بات مانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ آئے، کوفہ میں رہے،
کوفہ میں آپ کی شہادت ہوئی ہے. کوفہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب اٹھا ہے. اب کوفہ میں 2 شخصیات کا مذہب چلا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو. لہٰذا آپ کو فقہ حنفی میں آدھے سے زیادہ اقوال حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نظر آئیں گے. ماشاءاللہ. احکام بھی احکام میں بھی، معاملات میں بھی ہم مانتے ہیں اس چیز کو. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ اہل فقہ جعفریہ کی جو تخریج ہوئی ہے، اس کا جو بنا ہوا ہے، اس کے احکامات لیے گئے ہیں، اس کا ایک الگ ان کا تسلسل ہے، ان کا ایک الگ میں نے کہا نا اصول حدیث الگ ہیں، اصول تفسیر الگ ہے. لہٰذا یہ اپنی بات کو مانتے ہیں، ہم اپنی بات کو مانتے ہیں. میں تو یہی بات ان سے عرض کر رہا ہوں کہ میرا ان کا اختلاف اس لیے نہیں بنتا کہ جو شخص یہ بخاری کو کہتے ہیں کہ جی قرآن کے خلاف آیت ہے، میں کہتا ہوں بخاری قرآن کے لیے سب سے بڑا مفسر ہے. بات ختم. ماضی پہ اختلاف ہو سکتا ہے، مستقبل پہ تو نہیں ہو سکتا. امام مہدی پہ تو نہیں ہو پا رہا نا. میرا تو کوئی اختلاف نہیں ہے سوائے ایک بات کے کہ ولادت کے معاملے میں وہ 1200 سال سے نہیں ہے. بس اس بات پہ کچھ ہو سکتا ہے اور ایک اتفاق کی رائے بن جائے گی. دیکھیں میں نے آپ کے سامنے سے ایک آیت پڑھی ہے کہ خداوند متعال اس بات پر قادر ہے کہ وہ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک زندہ رکھ سکے. تو اللہ کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے علم لے کر آئے ہیں. رسول خدا وہ ذات ہیں کہ ان کے لیے خداوند متعال کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو نازل کیا ان کے قلب پر، جبرائیل نے. تو قرآن کا ظرف کیا ہے؟ لو انزلنا علی جبل، اگر یہ جبل پر اترتا تو وہ خشیت خدا سے ریدا ریدا ہو جاتا. تو قرآن کا ظرف ہے قلب رسول خدا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. رسول خدا جب دنیا سے جا رہے ہیں تو ظرف قرآن کہاں ہے؟ تو کوئی تو ایسا قلب ہو جو اس قرآن کو اٹھائے. تو قرآن نہ تو یہ صفوں پر ہے جو لکھا ہوا، در حقیقت یہ ہے نہ حفاظ قرآن کے دماغوں میں ہے، بلکہ قرآن وہاں پر ہے کہ سورہ عنکبوت میں خداوند متعال نے فرمایا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن جو ہے ان سینوں کے اندر ہے جنہیں علم عطا کیا گیا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ اسے بلند رکھے گا اللہ نے جسے علم عطا کیا ہے. تو ہم جب دنیا میں آتے ہیں یہاں سیکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے علم عطا کیا گیا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کتاب قرآن جو ہے اس کے ساتھ ایک اس کا معلم ہر دور میں ہر زمانے میں ہوتا ہے. اس دور میں کون ہے؟ اس دور میں امام مہدی ہیں. کہاں ہے امام مہدی غیبت میں ہیں. ہم صبر کر رہے ہیں. کیسے ان سے رہنا؟ اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کس قدر صبر کر رہے ہیں اللہ کے وعدے پر. میں نے آپ کو ساری چیزیں کلیئر کر چکا ہوں. میں اس پہ صبر کروں گا اور اس نشست کو اگلے حصے میں ٹرانسفارم کروں گا. یعنی یہ بڑا دلچسپ سوال ہے کہ اگر ہادی ہے تو میں ہدایت لے سکوں اس سے. میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں. ایک چھوٹا سا گفٹ ہیمپر بھی ہے مزانہ کی طرف سے مفتی صاحب آپ کے لیے، اور پلیز قبول فرمائیے گا. علامہ صاحب، حافظ صاحب، آپ کے لیے بھی ایک خوبصورت سا تحفہ ہے مزانہ کی طرف سے. آپ کی توجہات کا، تشریف آوری کا اور اس خصوصی عنایت کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں. خواتین و حضرات، میری دعا ہے اور آپ میرے ساتھ آمین کہیں گے، علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رہے. اسی طرح حسن اختلاف کے ساتھ اور میں سمجھتا ہوں کہ پیارے اور عمدہ لہجے کے ساتھ گفتگو ہوتی رہے، میں اور مولانا چلتا رہے. میں ہمیشہ آپ لوگوں کی تائید کرتا ہوں جب آپ سوالات بھیجتے ہیں. اگلا پروگرام اسی سے کنٹینیو ہم کریں گے، کیونکہ اب میں نے ٹھان لی ہے کہ میں نے مستقبل کی طرف بھی تو جانا ہے. تو قیامت اور قیامت سے قبل حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے بہت سارے پروگرام ہوں گے. ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امام ہے اس کے لیے ہم تیار ہیں کہ نہیں ہے. اپنا خیال رکھیں گے. آپ سوالات بھیجتے رہیں گے. میں اور مولانا میں محمد عبیس ربانی کو دیں گے اجازت. مزانے کا خاص خیال رکھیں گے اپنے گھر میں بچوں کے لیے. یہ ایک مشروب ہے جو بہت ہی زیادہ عمدہ اور لطیف ہے. اللہ کی امان میں.